बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम अख्तर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम 3-4 मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बहस चल रही है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी हैं। उनकी शख्सियत को लेकर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से काफ़ी तनकीद कराई जाती है कि एक तो ये ड्रग पेडलर हैं, ड्रग स्मगलर हैं, और दूसरा ये दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं या फिर दहशतगर्दी के ये उनके हवाले से नरम गोशा रखते हैं। वादी तीरा जो कि खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका है जहाँ से सुहेल खान अफरीदी मुंतखब हुए या फिर उनसे वहाँ पर ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर इनखला किया जा रहा है कि वहाँ पर ऑपरेशंस होंगे। अब इस बयानिए को लेकर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और बिलखुसूस हुकूमती सियासी जमातों के अंदर ये बात चल रही थी कि सुहेल अफरीदी इस ऑपरेशन को रुकवाना चाहते हैं और इमरान खान साहब की भी इंस्ट्रक्शंस इस हवाले से मौजूद थी। अब एक बयानिया जो चल रहा था सुहेल अफरीदी के खिलाफ या फिर एक साजिश जो चल रही थी सुहेल अफरीदी के खिलाफ, वो अब उलट पड़ गई है। सुहेल अफरीदी के खिलाफ तो नहीं, अलबत्ता हुकूमत के लिए वो मामलात उलट पड़ चुके हैं। वो कैसे उलट पड़े हैं वो आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो कोट लखपत जेल के असीरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ख़त लिखा है या फिर यूं कहें कि उनका एक मुतालबा सामने आया है अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुतालिक, और उसमें वो बातचीत की बात कर रहे हैं। वो क्यों बातचीत की बात कर रहे हैं वो भी बताएंगे। महमूद खान अचकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप सिंध के दौरे के ऊपर है, लेकिन वहाँ पर सिंध हुकूमत की जानिब से रास्ते में सड़क के ऊपर यूँ कह सकते हैं कि पत्थर रख कर ब्लॉक करके उनका रास्ता रोका गया। बहरहाल वो पहुँच गए अपनी मंजिल के ऊपर और इश्यूज़ वहाँ पर पैदा करने की कोशिश की गई है। दूसरा, आज सुहेल खान अफरीदी ने एबटाबाद यानी कि इस एबटाबाद डिवीजन का, हज़ारा बेल्ट का उन्होंने दौरा किया। हरीपुर से लेकर वो पहले हरीपुर से एबटाबाद से फिर मनसेरा पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उनको वेलकम किया गया। ये क्यों किया जा रहा है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली बड़ी और अहम डेवलपमेंट है वो वही है कि वादी तीरा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है, और वो एरिया सुहेल खान अफरीदी का हल्का भी कह सकते हैं, कौमी असम्बली और फिर सूबाई असम्बली का हल्का हो खैबर का, तो वो वहाँ से बिलोंग भी करते हैं। तीरा को कई दिनों से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिलखुसूस DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू की जाती है, तो ये कहा जाता है कि ये जो ड्रग का गढ़ है, यहाँ से जो ड्रग्स हैं वो पाकिस्तान के नेक्सस बताया उन्होंने कि यहाँ से दहशतगर्दों का भी नेक्सस है या ड्रग्स का भी नेक्सस है और फिर पॉलिटिकल नेक्सस भी है। सुहेल खान अफरीदी का नाम इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली लिया जाता है कि सुहेल खान अफरीदी जो है वो इसको प्रमोट कर रही है। अब मैं हैरान होता हूँ कि सुहेल खान अफरीदी जो कि 2 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था, 2 साल पहले वो उनको टिकट भी मुश्किल मिलता है। अली अमीन गंडापुर उनके टिकट की भी मुखालफत करते हैं, मतलब वो नहीं चाहते थे क्योंकि सूबाई सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के, वो नहीं चाहते थे, लेकिन मुराद सईद ने उनकी टिकट दिलवाई, मुश्किल टिकट मिली, उन्होंने कंपेन की। उनके एक अजीज़ हैं, हमारे साथी हैं, कुलीग हैं, वो मतलब चंद दोस्तों ने मिलकर उनकी कंपेन की और अब वो MPA बन जाते हैं, फिर मिनिस्टर बनते हैं। तब तक तो सुहेल अफरीदी ना ड्रग पेडलर था ना ड्रग स्मगलर था, लेकिन जैसे ही इमरान खान उनको नॉमिनेट करते हैं और वो फिर मैनेज नहीं होते या फिर वो राह रास्त के ऊपर नहीं आना चाहते, तो फिर उनके खिलाफ कंपेन शुरू कर दी जाती हैं। पहली कंपेन का आगाज खुद DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब पेशावर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करते हैं और उसके बाद तहरीक इंसाफ की वो जिद बन जाते हैं। और अब आलम यह है कि ये जितनी कंपेन सुहेल अफरीदी के खिलाफ करते हैं, सुहेल अफरीदी उतना ही फिर वो आप यूँ कह सकते हैं कि वो खोलकर सामने आते हैं और उनकी कंपेन अगेंस्ट चली जाती है। मिसाल के तौर पर पहले उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, ये ड्रग पेडलर ड्रग स्मगलर वगैरह के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की गई। फिर जी इनके खिलाफ इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, फिर इमरान खान की बहनों के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया गया और ये कहा कि अली अमीन तो था, तो मुलाकातें भी हो जाती थी। अब जो है सुहेल अफरीदी जब से आया था तो मुलाकातें भी नहीं हो रही। फिर क्या होता है, फिर लाहौर जाते हैं, मरियम नवाज से ब्लंडर होता है, सुहेल अफरीदी को बूम मिल जाता है, फिर सुहेल अफरीदी चले जाते हैं कराची, हैदराबाद का दौरा करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उनको वेलकम करते हैं और सिंध हुकूमत भी वेलकम करती है और फिर उनको सपोर्ट भी करती रहती है सुहेल खान अफरीदी को। और आखिरी दिनों में जो कि जलसा नहीं करने देकर रोड के ऊपर बंदे मौजूद थे। तो यूँ वो जो सारी कंपेन की जा रही थी, गेम की जा रही थी, साजिश की जा रही थी, और अली अमीन गंडापुर जो कि पिछले 8-10 दिन तो इस्लामाबाद पर बैठे हुए थे,
وہ بھی बेचारे پھر خالی ہاتھ مایوسی کے عالم میں رہے اور ان کو کچھ نہ حاصل ہوا، اور یہ سہیل افریدی کا مومنٹم پھر پڑ گیا۔ پھر اچانک ایک خبر سامنے آتی ہے کہ وادی طیرا کے اندر انخلا شروع ہو چکا ہے، وادی طیرا کے اندر دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے پاک فوج یا پھر جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں وہ تیار ہیں، اس لیے زبردستی انخلا کیا جا رہا ہے۔ جو صوبائی حکومت ہے، PDMA ہو، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، وہ ہوں، ان کے کیمپس لگائے گئے ہیں، لوگوں کا انخلا کیا جا رہا ہے۔ پھر نادرا یعنی کہ وفاقی حکومت کے ذریعے جو چیزیں ان کو رجسٹریشن کے لیے چیزیں درکاری، وہاں پر تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ڈسکریڈٹ کا یہ ایکسٹریم سٹیپ تھا، یہ سہیل افریدی کو ڈسکریڈٹ کرنے کا یہ ایکسٹریم سٹیپ اس لیے تھا کہ ان کے اپنے حلقے سے، ان کے اپنے علاقے سے لوگوں کی نظر میں ان کو گرا دیا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ تو رپورٹس دی جاتی ہیں کہ وہ علاقہ غیر محفوظ ہے، دہشت گردی کی آماج گاہ ہے، دہشت گردی کا شکار علاقہ ہے، وہاں پر نارمل چیزیں ہو نہیں رہی، وہاں پر اگر کوئی پہنچے گا تو اس کو اڑا دیا جائے گا، مطلب طرح طرح کی چیزیں کی گئی۔ لیکن کل سہیل افریدی بائی ایئر نہیں جاتے، یعنی ہیلی کاپٹر کے اوپر نہیں جاتے، وہ بائی روڈ پہنچ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی کوریج ہو جاتی ہے، چیف سیکرٹری چلے جاتے ہیں، IG پولیس وہاں پر چلے جاتے ہیں، کسی قسم کو کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ایک پورا بیانیہ بنایا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ دہشت زدہ علاقہ ہے، دہشت گردی کا مارا ہوا علاقہ ہے، وہاں پر دہشت گردوں کے کیمپس ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو وہاں سے ہم انخلا کر رہے ہیں، تو وہ سارا کا سارا بیانیہ کل سہیل افریدی نے وہاں پر پہنچ کر اڑا کے رکھ دیا کہ جناب والا یہ سارا علاقہ بالکل محفوظ ہے، یہ سارا علاقہ وہاں پر ہے۔ اور آپ تصور کریں جب دہشت گردی اپنے عروج کی اوپر عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہوا کرتی تھی، تب جو پولیس اسٹیشنز تھے ان کا افتتاح بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے، سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے چیف منسٹر ہاؤس میں ہوتا تھا، متعلقہ علاقوں میں جگہ جا کر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور اس وقت امیر حیدر خان ہوتی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، اور اب وہ وزیر اعلیٰ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر آپریشن کرنے میں دہشت گردوں کے خلاف، وزیر اعلیٰ وہاں پر خود جاتے ہیں، وہ لوگوں سے ملتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر 4 ارب روپے سینکشن بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی فلاح و بہبود یا پھر ان کی واپسی کے لیے رکھے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے عوام کے اندر، انہی کی سہیل افریدی کے عوام کے اندر ان کی نفرت پیدا کر دی جائے۔ پھر وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو لوگوں نے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے سہیل افریدی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو، یا کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے وہاں پر سہیل افریدی کے خلاف نعرے بازی کی ہو، گو کہ ان کے بھائی کے ساتھ یا پھر وہاں کے جو مقامی MNA تھے ان کے ساتھ کسی نے کی بدتمیزی یا پھر بدسلوکی کرنے کی اگر کسی نے کوشش بھی کی، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی وہی لوگ تھے جو کہ آزاد ڈیجیٹل والے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یا علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر کیا کرتے تھے، یعنی پلانٹڈ قسم کے لوگ۔ تو وہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا، وہ جو ایک سازش رچی گئی، وہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا سہیل افریدی کے خلاف، وہ پتہ نہیں قدرت کی طرف سے کیا ہوا کہ سہیل افریدی نے اسی کو ناکام بنا کر وہی چال حکومت یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی اب الٹ پڑ چکی ہے۔ اب لوگ مطلب وہ اب یہ دیکھیں، عمران خان یہ کہتے تھے علی امین گنڈاپور کو کہ یہ جو وفاقی حکومت آپریشن کر رہی ہے، یا پھر جو وفاق سیاسی عزائم لے کر خیبر پختونخوا کے اندر مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی سے نفرت پیدا کرنے کی، عوام کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کری ہے، تو صوبائی حکومت کو عمران خان کہتے تھے کہ آپ اس سے ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں، یعنی کہ اس پالیسی سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ تو وہ میرے خیال میں، میری ناقص رائے کے مطابق، سہیل افریدی اس اقدام سے یا ان اقدامات کی وجہ سے یا اپنی مسلسل ایسی گفتگو کی وجہ سے وہ ڈس ایسوسیٹ کرنے میں خود کو کامیاب ہو گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اس آپریشن سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنے کے اندر کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ مسلسل یہ باتیں وفاقی حکومت کی سائڈ کے اوپر یہ کی جاتی ہیں کہ سہیل افریدی اونرشپ نہیں لے رہے، صوبائی حکومت PTI کی اونرشپ نہیں لے رہی، تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ دوسری اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر 5 پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جیل کے اندر موجود ہیں، قید ہیں 9 مئی یا پھر دیگر مقدمات کے اندر، ان کا ایک مبینہ لیٹر، ان کا ایک مبینہ پیغام سامنے آیا ہے۔ یہ پیغام جو ان کے وکیل ہیں رانا مدثر عمر ایڈوکیٹ، ان کی طرف سے آیا ہے۔ یہ پیغام ہے شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور میاں محمود رشید کی جانب سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ وہ اپنی فہم و فراز کو بروئے کار لاتے ہوئے عمران خان صاحب کی رہنمائی میں جمہوریت اور آئین کی اصل شکل میں بحالی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی بالادستی، عوام اور سیاسی کارکنان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیں گے۔ گزشتہ 4 سال سے ملک جس دلدل میں اور معاشی بدحالی میں گھرا ہوا ہے، اس سے نکالنے کے لیے، امپورٹنٹ بات ہے،
4 سال سے ملک جس دلدل میں اور معاشی بدحالی میں گھرا ہوا ہے، اس سے نکالنے کے لیے محمود خان اچکزئی وسیع تر مشاورت کریں گے. یہ پوائنٹ ہے بنیادی طور پر جو کہ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اب حکومت نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تو مقرر کر ہی دیا ہے، تو سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے. تو جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے وہ یہی ہے کہ وسیع تر مشاورت شروع کریں محمود خان اچکزئی. اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن محمود اچکزئی کا قومی اسمبلی کے اندر ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کا، اسی وقت ہی شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹاک بھی جاری کرا دی جاتی ہے، جس کے اندر وہ تقریباً اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی اور کوٹ لکھپت جیل کے اندر یہ جو 5 پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جو کہ مسلسل بھگت رہے ہیں 9 مئی سمیت دیگر مقدمات کو، یہ آن بورڈ ہیں. یہ پانچوں اور یہ اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، یہ 5-7 لوگ مل کر عمران خان کو شاید قائل کریں گے اگلے آنے والے دنوں کے اندر کہ خان صاحب مذاکرات کرنے چاہیے، ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. اس کے بدلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بدلے نیا الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتا ہے، نیا الیکشنز کی تاریخ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتی ہے. بدلے میں کیا ہوگا؟ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہ کی جائے، شاید اس حکومت کو کچھ عرصے کے لیے چلنے دیا جائے، یا پھر شاید عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کریں، سسٹم کے خلاف کوئی کمپین نہ کریں. البتہ جو اپنی پولیٹیکل سپیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف یا پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو مقدمات ہیں اس کے اندر ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے شروع ہو جائیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مبینہ طور پر پریشر آتا ہے عدلیہ کے اوپر وہ نہ آئے. یہ ایک سیناریو اگلے آنے والے چند دنوں میں ڈیولپ ہو سکتا ہے، جو کہ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں اس چیز کو. آخری چیز، محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں پاکستان تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے، ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ کراچی سندھ کے دورے کے اوپر ہے. وہ جیسے ہی آج دوپہر کو حیدرآباد سے آگے جانے لگے تو وہاں پر روڈ کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے پتھر ڈال کر، روڑے اٹکا کر راستہ روک دیا گیا، اور ان رہنماؤں کو حیدرآباد جانے کے لیے جو دریا ہے وہاں پر کشتیوں کا سہارا لے کر وہاں پہ سے وہ گئے اور پھر آگے گاڑیوں کے سلسلے پہ وہاں پر پہنچے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری جو ایک روایات ہیں یا پھر جو ان کا جمہوری چہرہ ہے اس کو عیاں کر رہا ہے کہ وہ کس لیول کے اوپر خوف زدہ ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں پیپلز پارٹی اچکزئی صاحب سے بھی خوف زدہ ہے. اپوزیشن لیڈر ہیں. کل قومی اسمبلی کو کچھ دن پہلے جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تھا تو اس میں نوید قمر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، بہت اچھی پیش رفت ہے کہ اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے. اب اچانک یہ آپ نے اچکزئی صاحب کا راستہ روکنا شروع کر دیا، پتہ نہیں کس کی سوالات کاری کی جا رہی ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. رام صاحب کا حامل حاضر ہوں.